رہنے دو. اچھا، ایک نجی چینل پر ابھی کچھ دن قبل بحث ہوئی ہے کہ کیا کوئی مرد اپنی فوت شدہ بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا اس کو وائس ورثہ کر دیں، تو دونوں صورتوں میں یعنی کہ وہ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں. اور عوام الناس میں اس حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے، بلکہ مجھے تو یہ پتہ چلا کہ ہمارے دیہاتوں وغیرہ میں تو اس پہ بڑی سختی کی جاتی ہے کہ بیوی کو خامد کی میت دیکھنے تک نہیں دی جاتی. اچھا، اور خامد کو بھی نہیں دیکھنے دی جاتی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، یہ کنٹریکٹ تھا جو ختم ہو چکا ہے. اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے یہ چیز کانسیپٹ پبلک میں پھیلا دی ہے، علماء نے یا ان فرقوں کے ان کے بزرگوں نے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کس آیت اور حدیث کے تحت اخذ کیا ہے. یعنی آئلی زندگی کے اوپر تو سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور بخاری مسلم کی ہزاروں احادیث گواہ ہیں، تو کہیں یہ مسئلہ بیان تو ہوا ہوگا نا. آپ حیران ہوں گے یہ مسئلہ کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا. وہ جس نجی چینل کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے علماء کی بات کر رہے ہیں، اس میں اکثر علماء جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بول کے یہ کر رہے ہوتے ہیں بات کہ جی ہم سے دلیل نہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ انہوں نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی ہوئی ہے کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل منگیو بھی نہ. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوتی جو نہیں ہے، اور جب کوئی مانگتا ہے تو اسے لڑ پڑتے ہیں. وہ لڑتے صحیح ہیں نا، کیونکہ وہ لڑ رہے اس لیے کہ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے. کہاں سے دیں؟ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہے کوئی نہیں ہے، اس میں بھی اپنی بدنامی ہے. تو یہ بات کہیں پہ بھی نہیں لکھی ہوئی، اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے. یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے آئے کہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا. نہیں، مردے سے تو نکاح نہیں رہتا نا. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب نہیں، نکاح ٹوٹ کیسے گیا. اچھا پھر ٹھیک ہے، ایک بندے کا باپ مر گیا اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا، اب مر تو گیا نا مردہ. جی، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی میت ہے؟ باپ کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے میرا ایکس باپ یا حاضر ڈیوٹی باپ. اور جب باپ کے مرنے کے بعد وہ شناختی کارڈ رینیو کراتا ہے تو کیا لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام اب بدل چکا ہے. تفریق نہیں کرتا. تو بس نان سینس بات ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کیا نا، خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی، ورنہ ان کا اسلام جو ہے نا اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا. جس قسم کا جلی انہوں نے دین پیش کیا، یہ دین ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہے. تو باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے حیات کا ہی عقیدہ ہے. اچھا پھر یہ مجھے بتائیں، جب خامن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراثت ملتی ہے؟ کیوں ملتی ہے؟ وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے. پھکی یہ آپ والی دلیل، پھکی رمضان بھی پھکی، یہ دلیل جو آپ نے دی 11ویں روزے 11ویں شریف دی نسبت نال پھکی. یہی اس پروگرام میں شیعہ عالم نے، لیکن افطار تو بعد لینا ہے، رکھ لو وہ بعد لے لینا. اچھا، اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. تو سر رشتہ ہے، ایسا نہ کریں. پھر چلے ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہے، پچھلے دنوں کی ای میلز بھی آئیں اور سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے. 4769 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جے پی جی جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے. آپ کو انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی وہ حدیث کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد، اور ساتھ سیدنا اسما بنت امیس بھی تھیں جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، ایکس بیوی. بعد میں حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی. انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے، لیکن پرورش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے، اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا، حضرت علی کی طرف سے تھے وہ محمد بن ابی بکر. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شیر خارگی کی عمر تھی اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنے بالکل شیر خارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے. 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ فتح مکہ والے سال. محمد ابن ابی بکر، ان کی والدہ ہے اسما بنت امیس. ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی وفات کے بعد، اور انہوں نے غسل دیا حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے. تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے، یہ امت کے لیے رول ماڈل ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور حدیث کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. دوسری طرف کوئی بات ہی نہیں ہے. جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے، ہم نے نہیں سر دلیل دینی. ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہیں. اب جو اس کو مخصوص کرے گا نا دلیل وہ لے کے آئے گا. تو ان کا مسئلہ ہی بالکل جعلی ہے. بیوی بھی خامد کو ہاتھ لگا سکتی ہے، خامد بھی بیوی کو لگا سکتا ہے. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا. آج ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ ہاتھ؟ تو یہ نان سینس باتیں ہیں.